السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان بلال احسن اور آپ سن رہے ہیں UMT ریڈیو FM 98.2 اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایڈمیشن کمپین جو ہے اس وقت زوروں سے چل رہی ہے، اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز نے اس ایڈمیشن کمپین کے حوالے سے ایک جو فیکلٹی ہے میڈیا اسکول کی، ان کے انٹرویوز کی خصوصی جو ہے وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں آج ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر ایمن خالد، اور ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا ہے ہمیں ایز اسسٹنٹ پروفیسر، اور اس سے پہلے ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ ریسرچ سے ریلیونٹ ہے، اور گیریزن یونیورسٹی میں بھی یہ بڑا عرصہ پڑھاتی رہی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بلال؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم ٹو آور شو۔ اور میم یہ جو ایکسپوجر میں بتا رہا ہوں، کہیں میں غلطی کروں تو آپ میری نشاندہی کر دیجیے گا۔ یہ گیریزن یونیورسٹی کا کتنا آپ کا تجربہ رہا، کتنا عرصہ آپ نے وہاں پر پڑھایا؟ بلال، میں نے لاہور گیریزن یونیورسٹی کو آلموسٹ 13 ایئرس تک سرو کیا ہے۔ آئی ہیو بن دیئر ایز اسسٹنٹ پروفیسر فار لاسٹ 13 ایئرس، اور اس کے علاوہ میں نے ایز آپ کہہ سکتے ہیں وزٹنگ فیکلٹی ممبر ڈفرینٹ ادر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، جیسے فرینچ ڈپارٹمنٹ آف پنجاب یونیورسٹی، آئی ہیو بن ایسوسیٹیڈ دیئر ایز ویل۔ اور مائی کور ایریاز آر ریسرچ کے علاوہ آئی ہیو بن آلسو ڈوئنگ دا پرائیویٹ پروجیکٹس آف ڈفرنٹ کمپنیز فار پبلک ریلیشننگ کیمپینس لائک different brands. I would not like to name the brands over here. تو کیونکہ وہ ایک تھوڑی سی یونیورسٹیز کی پالیسی ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ایکڈیمک پلیٹ فارم سے کسی برانڈ کی پبلسٹی نہیں کر سکتے، تو کچھ برانڈس کے ساتھ لائک دیور لائک وومن کلودنگ برانڈس آئی ہیو بن ایسوسیٹیڈ دیئر، اور ان کی پبلک ریلیشننگ ایکٹیویٹیز کا آئی ہیو بن دا پارٹ آف دیئر ایکٹیویٹیز۔ تو اس کے علاوہ میرے آلموسٹ 14 to 15 انٹرنیشنل اور نیشنل جو جرنلز ہیں اس کے اندر ریسرچ پیپرز پبلش ہوئے ہیں ریسنٹلی، اور دے آر ان ڈفرینٹ کیٹیگریز لائک W, X and Y کیٹیگری ہے سر۔ اچھا، اور یہ جو آپ نے بھی ایکسپوجر بتایا 13 ایئرز، بڑا زیادہ وقت ہے، تو گیریزن یونیورسٹی کا کیسا ایکسپوجر رہا، اور وہاں پر کون کون سے پروگرامز زیادہ تر اور انٹرسٹ جو آپ کا رہا وہ ذرا بتائیے گا۔ گیریزن یونیورسٹی بیسکلی ایک بہت ہی ڈسپلنڈ اور بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ایک گروئنگ یونیورسٹی ہے۔ بیسکلی ابھی انیشیل اسٹیجز میں ہے، بٹ دس از آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از گروئنگ ویری ایٹ فاسٹ لیول، اور دس از گروئنگ ریپڈلی۔ اور اس کے اندر ہمارا جو ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اور کمیونیکیشن اسٹڈیز ہے یہ سنس 2009 کام کر رہا ہے۔ فرام پوسٹ گریجویٹ لیول وی ہیو شفٹڈ ٹورڈز دا یونیورسٹی کیمپس، اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا وہاں پر۔ آئی ہیو بن in different departments like event management department, I have been working there with QC department، اور اس کے علاوہ جو different ہمارے کام ہوتے ہیں because I was among the building blocks of the department، تو ہم نے وہاں پر curriculum design سے لے کے ایک چیز جو ہے اس یونیورسٹی کی وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ اور I have a vast experience of establishing a new department اور launching a new department over Lahore Ghazi University۔ صحیح، بہت اچھا ہو گیا۔ یہ تو بڑا ہمارے لیے یوزفل چیز رہے گی، کیونکہ آپ کے علم میں بھی ہوگا جس طرح کہ UMT کے اندر جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو 2005 سے موجود ہے، اور 2 سال پہلے ہی اس ڈپارٹمنٹ کو اسکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز میں کنورٹ کیا گیا۔ اور اب جو خبر ہے وہ یہی ہے ہمارے پاس کہ جلد ہی نئے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس اسکول کے انڈر بننے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس بھی اس حوالے سے کوئی ہے چیزیں، ڈیٹیلز وغیرہ؟ ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ، بالکل۔ جب ایک اسکول بنتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس بھی بنتے ہیں۔ اوبیسلی ایک بڑے چیز کو جب تک آپ بائفرکیٹ یا سیگریگیٹ نہیں کرتے تو چیزوں کو تھوڑا سا چلانا مشکل ہوتا ہے۔ تو نئے ڈپارٹمنٹس انشاءاللہ یہاں پر بنیں گے، اور وہ بچوں کے لیے اور اپنے اسکول کی گروتھ کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور ہماری جو ورڈی ڈین ہے پروفیسر ڈاکٹر انجم ضیاء، ان کی لیڈرشپ کے اندر میں امید کرتی ہوں کہ ڈپارٹمنٹ بہت آگے جائے گا۔ اور کیونکہ ہم جب سے ڈاکٹر انجم ضیاء نے جوائن کیا، جو ایک گیپ نظر آتا تھا ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کے بعد سے، تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ گیپ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس ٹینیور کے اندر بہت زیادہ ایکٹیویٹیز یا کچھ ایسا نہیں رہا۔ لیکن پروفیسر ڈاکٹر انجم ضیاء نے جب سے جوائن کیا ہے ڈپارٹمنٹ کو، تو ڈپارٹمنٹ جو ہے دیٹ از گروئنگ ریپڈلی، اور بہت ساری نئی آپ اس کے اندر بہت ساری نئی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ہمارے پاس ایڈوانسمنٹس ہیں، کیونکہ کمپٹیشن کا دور ہے، اور ہمیں مارکیٹ میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو مارکیٹ کے اندر اپنے کمپیٹیٹرس کے ایکول لانا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر انجم ضیاء نے آلریڈی سلیبس کریکولمس ریوائز کیے ہیں، اسٹوڈنٹس فیسلٹیز کے اندر اضافہ کیا ہے، اور جو سب سے بڑی ایک نیڈ آف دی آر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہاں پر
اسٹوڈیو جو ہے اس سائڈ سے پروڈکشن سائڈ سے تھوڑا لیگ کر رہا تھا، لیکن اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں جتنی جلدی اس پہ کام کیا جا رہا ہے، جب تک ہمارا نیا سیمسٹر کے بچے جوائن کریں گے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارے پاس یہاں پر اسٹوڈیو ہوگا. اس پرپز کے لیے ڈاکٹر میاں جاوید صاحب جو ہے نئی انڈکشن ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایز ایسوسیٹ پروفیسر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا ایکسپیرینس جو ہے وہ سارا پروڈکشن سائڈ سے ہے. چینلز کو ہی ہیز بین ایسوسیٹڈ ود بول نیوز، آج ٹی وی، 92، پی ٹی وی، اور اس کے علاوہ اسپیزیئر یونیورسٹی کے اندر ایز ایچ او ڈی انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو وہ ساتھ میڈم اور ڈاکٹر صاحب جو ہے بیسکلی پروڈکشن اور اسٹوڈیو سے ریلیونٹ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیریس نوٹ پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس فیسلٹی کو انجوائے کر سکیں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جو بات آپ نے بھی پروڈکشن سے ریلیونٹ کی، ظاہر ہے ہم خود بھی اس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کا بھی بڑی دیر سے اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایک کنسرن تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد جو ہے ہمارا جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اسپیسیفکلی اسٹوڈیوز کے حوالے سے اور اسی طرح ایڈیٹنگ لیب کے حوالے سے وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ٹچی بھی تھے کہ جی جب تک ہمیں وہ نظر نہیں آتی پریکٹیکل. ظاہر ہے یہ ایک ان کا ایک بنیادی رائٹ بھی ہے کہ جب تک جو اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو جب وہ پریکٹیکل کرنے کو نہیں ملے گا تو یقیناً وہ اس سے جو ہے وہ مایوس بھی ہوتا ہے، نا امید بھی ہوتا ہے. لیکن بہت بلال میں آپ کی بات درمیان میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. جو لاسٹ میٹنگس بھی میں نے اٹینڈ کی ہیں تھوڑی ڈپارٹمنٹ کی، جہاں تک ہم ڈاکٹر انجم ضیاء کے ویژن کی بات کریں تو شی از ریئلی اے ویژنری لیڈی، اور وہ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو لے کے چل رہی ہیں. اور جو اس وقت ہم بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا مارکیٹ کے اندر، ہمارے پاس ایلومنائی اپنا اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہمارے پاس ایک ہماری مارکیٹ پہ جتنے ہمارے زیادہ بچے اچھی پلیسمنٹ پہ جائیں گے اتنی ہی ہماری جو ہے وہ پروگرام کی سکسیس ریٹ وہ انکریز کرے گی. تو میڈم جو ہیں اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہیں کہ ہم اپنا جو پروگرام ہے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں، اور ہم اس میں وہ چینجز لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ جو نئے بیچز ہیں وہ ان تمام چیزوں کو اسی فیز کو انجوائے کریں گے کہ ہم لوگ ان کو پریکٹیکل پلس تھیوریٹیکل نالج پہ لے کے جائیں گے. یعنی وہ تھیوریٹیکل کے بعد ہم ان کے لیے کمپلسری کریں گے کہ وہ ان کا 1 ایئر جو ہے وہ مارکیٹ پلیسمنٹ اور ان کی انٹرنشپس کے حوالے سے گزرے، تاکہ ہمارے پاس ہمارا میکسیمم بچہ جو ہے ہم انشور کریں کہ ہمارا جتنا بچہ یہاں پر آ رہا ہے الٹیمیٹلی وہ مارکیٹ میں اچھی جگہ پلیس ہو رہا ہے. کیونکہ جاب سیچوریشن اس ٹائم ہمارے پاس بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اوور آل، ناٹ اونلی ان پاکستان، ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو میڈیا فیلڈ، لیکن ہر فیلڈ کے اندر جو ہے جاب سیچوریشن ایک بڑا ایشو ہے. اور بچے پڑھتے اسی لیے ہیں کہ ان کو اچھی جاب ملے. تو ہم اپنے بچوں کو اتنا اچھا ماحول پرووائڈ کریں گے. ہمارے جو اسٹوڈیوز ہیں ان کے ذریعے سے ریسرچ کے اندر ہم اپنے بچوں کو بہت فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ بچے ریسرچ کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف اگر ہم فیلڈ کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریسرچ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں تمام بچوں کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس چیز کو تھوڑا سا غور کریں کہ اگر آپ کی انویسٹیگیٹو اسٹڈیز کیا ہیں، دے آر جسٹ بیسڈ آن دا ریسرچ. آپ نے کوئی ڈاکیومنٹری شوٹ کرنی ہے، اور اگر آپ نے ڈاکیومنٹری جسٹ کٹ کاپی پیسٹ نہیں کرنی، یو وانٹ ٹو پروڈیوس سم ریزنیبل ورک، تو آپ کی ریسرچ میٹر کرتی ہے. کوئی بھی کام جب تک آپ ریسرچ اورینٹیڈ ہو کے نہیں کرتے، آپ اس کو ڈیپلی ڈگ آؤٹ نہیں کرتے، آپ اپنے آبجیکٹیو سیٹ نہیں کرتے، آپ اپنی کوئی میتھڈالوجی سلیکٹ نہیں کرتے، آپ ہوش پوش کام کرتے ہیں تو آپ کا کام کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کرتا. تو ریسرچ جو ہے بیسکلی دیٹ از دا مدر آف آل سبجیکٹس. جب تک آپ کی ریسرچ پہ کمانڈ نہیں کرتے ہیں، آپ چیزوں کو اپنی ہسٹری کو پڑھتے نہیں ہیں، آپ کچھ نیا پروڈیوس نہیں کر سکتے. بالکل میم، جیسے کہ آپ کی اسپیشلائزیشن بھی اسی میں ہے، اسی لیے آپ نے ذرا اس کے اندر بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا. اور اس سے پہلے میں ابھی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، میں ریسرچ کی طرف پھر دوبارہ آؤں گا، بات اس پہ بھی ڈیٹیل سے کریں گے. پروڈکشن کی جس طرح آپ نے بات کی تو وہ بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے، اور انشاءاللہ بڑی امید، اور یہ میں سمجھتا ہوں جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت بڑی امید ہے کہ جی ان کے آنے تک جو ہے یہاں پر اسٹوڈیوز جو ہیں وہ ریڈی ہوں گے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ بھی بڑے لکی ہیں اس معاملے میں. تو بڑی یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لانگ ویٹنگ نیوز تھی جو میڈم کی ایفرٹس کی وجہ سے، اور یو ایم ٹی کے ریکٹر اور پریزیڈنٹ اور جو ڈی جی ہیں ان سب کے سپورٹ کی وجہ سے جتنی بھی اپر ہائرارکی ہے وہ تمام ہائرارکی جو اس میں انوالو تھی، میڈم کی کنٹریبیوشنز اور اس تمام چیز کی وجہ سے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو میڈم آگے لے کے گئی ہیں. اور اب یہ ہمارا جو کام ہے دیٹ از ان پروسیس، اور انشاءاللہ جلدی ہمارے جو اسٹوڈیوز ہوں گے میم مزید آپ سے ڈسکشن بھی جاری رہے گی. اس وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس.